سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. محترم دوستو بزرگو، سارے مسلمان کشتی میں جب سوار ہو گئے، کشتی چلنے لگی، طوفان بڑھنے لگا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، جو نافرمان تھا جس کا نام کنعان تھا، اس کو دعوت دینا شروع کیا۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا دور تھا۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے حساب سے بھی وہ کشتی والوں سے دور تھا، یعنی کشتی میں نہیں تھا، الگ تھلگ تھا، اور ایمان اور عقیدے کے حساب سے بھی وہ کشتی والوں سے دور تھا، الگ تھلگ تھا، کیونکہ کشتی میں بیٹھنے والے تو ایمان والے تھے، اور یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر پر تھا، اس کو کافروں کی صحبت لگی تھی، جس کے اثر سے وہ کفر پر مصر رہا، اصرار کرتا رہا۔ تو نوح علیہ السلام کا یہ جو بیٹا تھا، اس کو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہونے کے بعد دعوت دیتے رہے، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت ہو، دونوں لائن سے، کافروں کے ساتھ عقیدے کے حساب سے بھی مت ہو، اور کافروں کے ساتھ جسم کے حساب سے بھی مت ہو، دونوں حساب سے ہمارے ساتھ آ جاؤ، ایمان بھی لے آؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ ہر نبی نے سب سے پہلے جو محنت کی ہے وہ اپنے گھر والوں پر کی ہے، اور آخری دم تک وہ اپنے گھر والوں پر محنت کرتے رہے، کوئی بھی نبی ہو، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ گھر والے سب سے مین ہیں، ان پر محنت کرنا سب سے پہلا فریضہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے ڈرائیے، ان کو پہلے سمجھائیے،
اس لیے سب سے پہلی دعوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی کوہ صفا سے، صفا پہاڑی سے، اس پر چڑھ کر سب سے پہلے اپنے قریش خاندان کو حضور نے نام لے لے کر جمع فرمایا۔ یہ سب سے پہلا فریضہ ہے، اور آخری دم تک محنت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی زندگی میں دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد جن کی پرورش میں رہے ہیں وہ ان کے چچا ابو طالب ہیں۔ ابو طالب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب محنت کی ہے، یہاں تک کہ ان کی موت کے وقت، آخری وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ آخری وقت میں جب مر رہے تھے، وہ دنیا سے جا رہے تھے، اور یہ کہاں ہے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ اشفع لک بہا یوم القیامہ، میرے چچا لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہہ دو، ایمان کا بول دو، کل قیامت کے دن میں اس کلمے کی وجہ سے اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کروں گا۔ آخری وقت میں حضور ان پر محنت کر رہے، قریبی ہے، سب سے قریبی اس وقت وہ ہے، ان پہ محنت ہو گئی، لیکن انہوں نے جواب دیا اس وقت، یا ابن اخی، اے بھتیجے، لولا ان تعیرنی قریش، اگر مجھے قریش آگ نہ دلاتی، مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ قریش مجھے آگ دے گی، مجھے تانا دے گی، مجھ پر بہتان باندھے گی کہ ابو طالب نے آخری وقت میں خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا، تو لأقررت بها عینک، اس کلمے کو پڑھ کر میں تمہاری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچا دیتا، لیکن مجھے ڈر ہے ان کی آگ کا، ان کی تانا کا، ان کے تانا دینے کا مجھے ڈر ہے، اس لیے میں نہیں پڑھوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا پر آخری وقت تک محنت کی ہے۔ یہ نبی کی شان ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے چچا ہے اس لیے، وہ قریبی بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے قریبی جنت کے حقدار بنے، اللہ پر ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، ایمان رکھنے والے ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی، وہ عذاب کی لپیٹ میں آ رہا ہے، ان کا بیٹا، اس وقت بھی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعوت دی ہے اسی بنیاد پر کہ یہ فرض ہے میرا کہ میرا بیٹا بھی ایمان میں داخل ہو جائے، اس لیے انہوں نے نصیحت فرمائی، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، مسلمان ہو جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اور کافروں کے ساتھ کسی حالت میں مت رہ، نہ عقیدے کے حساب سے، نہ جسم کے حساب سے۔ ان کو سمجھایا، اپنے بیٹے کو سمجھایا، لیکن بیٹے کو جو صحبت ملی تھی وہ کافروں کی تھی، یعنی رات دن کی اس کی صحبت کافروں کے ساتھ تھی۔ صحبت بہت بڑا اثر کرتی ہے، صحبت بہت خطرناک چیز ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کہا ہے، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، تقوی والوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو۔ جگہ جگہ پہ کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ اسی لیے صحبت کا بڑا اثر ہے۔ ایک آدمی عطر بیچنے والے کے پاس رہتا ہے تو عطر یعنی عطر بیچنے والے کی دکان پر اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو وہ عطر بیچنے والا کبھی تو خوشی کی وجہ سے اس کو ہدیے میں عطر دے دیتا ہے، کبھی نہیں بھی دیتا ہے تو اس کی دکان میں جو عطر کی خوشبو ہے وہ اس کے ساتھ لگ کر وہ خوشبو لے کر گھر جاتا ہے، اچھا اثر لے کر جاتا ہے۔ اور ایک آدمی لوہار کے پاس بیٹھتا ہے تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ چنگاری اڑ کر اس کے کپڑے کو جلا دیتی ہے، اگر اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے تو اتنا تو نقصان ضرور ہوتا ہے کہ اس کی بھٹی کا دھواں اس کو لگتا ہے اور اس کے کپڑے میں بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کا اثر ہے، نیک لوگوں کا نیک اچھا اثر ہے، برے لوگوں کا خراب اثر ہے۔ رمضان مہینے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے ایک سنت، بہترین سنت، اعتکاف کی سنت بتائی ہے، وہ اسی وجہ سے
کہ 10 دن کا اعتکاف جو سنت رکھا گیا ہے وہ صحبت میں رہنے کے لیے، فرشتوں کی صحبت. کیسی؟ فرشتوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، مسجد والا ماحول، وہاں سے تمہیں نکلنا نہیں ہے. اعتکاف کا حکم دیا ہے. اسی وجہ سے ہم ماشاءاللہ اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. 15 آدمی، 20 آدمی، کبھی کسی مسجد میں 5 آدمی، 10 آدمی، پورا اچھی طرح اس وقت کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں. اپنا کاروبار، اپنی مزدوری یا اپنی جو بھی مشغولی ہے وہ چھوڑتے بھی ہیں، لیکن اس کو اچھی طرح فرشتوں کی صحبت کے ساتھ گزارنا چاہیے. جو بھی وقت ہم خرچ کر رہے ہیں اچھی طرح خرچ کرنا چاہیے. اور اعتکاف کے دنوں میں خاص طور پر گندی عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. گندی عادت سے میری مراد تمباکو کھانے کی، بیڑی سگریٹ پینے کی جو عادت ہے اس کو تو ختم کرنا چاہیے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو مسجد میں آنے سے روکا ہے جو گندی چیز باہر سے کھا کر آتے ہیں. کہ پیاز کھا کر آیا، لہسن کھا کر آیا، وہ مسجد میں داخل نہ ہو. ہماری مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ مسجد کا ماحول فرشتوں والا ماحول ہے. یہاں انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو باہر گندی چیز کھا کر آتا ہے، اس کے لیے داخل ہونا منع ہے. تو ہم تو فرشتوں والے ماحول میں بیٹھیں گے، جن فرشتوں والے ماحول میں بیٹھے ہیں وہاں گندی چیز کھائیں گے تو وہ ہوں گے تب بھی چلے جائیں گے. سمجھنے کی بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. صحبت میں رہو، صحبت سے فائدہ اٹھاؤ. یہ مہینہ اس کا ہے، اس لیے اعتکاف کا عشرہ شروع ہونے والا ہے. اس میں فرشتوں کی صحبت سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اس طرح فرشتوں کے ساتھ، آداب کے ساتھ جو اللہ کے رسول نے مسجد کے آداب سکھائے ان آداب کے ساتھ ہمیں رہنا بھی چاہیے، تاکہ اس صحبت کا اثر صحیح معنی میں ہم حاصل کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں. نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا کافروں کی صحبت میں تھا، جس کی وجہ سے اب ان کے باپ نبی ہیں لیکن وہ نبی کی بات بھی ان پر اثر نہیں کر رہی تھی. بالآخر اس نے راستہ تلاش کیا، بچنے کا راستہ، عذاب سے بچنے کا راستہ. وہ سمجھا کہ پانی تو ہے، سیلاب آتا ہے کہاں تک پہنچتا ہے، پہاڑ تک تھوڑی پہنچے گا. اس عذاب سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، ایمان لا کر کشتی میں سوار ہونا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. لیکن اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا. اپنے والد سے کیا کہتا ہے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. میرے والد، آپ کو میری فکر کی ضرورت نہیں ہے، میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے. بڑے بڑے پہاڑ یہاں ہیں، پہاڑی زمین ہے، پہاڑ پہ چلا جاؤں گا میں، پہاڑ مجھے اس سیلابی پانی سے بچائے گا، اس لیے میں بچ جاؤں گا. مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ حالات میں اللہ کی طرف لوٹتا ہے، جائز اسباب اختیار کرتا ہے، ناجائز نہیں. ہماری غلطی یہی ہے، ہم لوگ حالات میں، پریشانی میں جائز اسباب کو اختیار کرنے کے بجائے ناجائز چیزوں کی طرف جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے حالات اچھے بننے کے بجائے بگڑ گئے. مثال کے طور پر اس وقت ہم لوگ پریشانی میں ہیں، حالات میں ہیں، مسلمانوں پر ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے. جب یہ حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو اس کا بہترین حل یہ تھا کہ حالات لانے والا وہ اللہ کی ذات ہے، ہٹانے والی ذات بھی وہی ہے. ان حالات کو ہٹانے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر اللہ کے حکموں پر زیادہ سے زیادہ چلنا چاہیے تھا. یہ اس کا علاج ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ حالات جیسے ہی بڑھتے ہیں ہم لوگ ان لوگوں کی طرف دوڑتے ہیں جو ان حالات کا سبب بن گئے ہیں، جو یہ حالات ہم پر لا رہا ہے. حکومت کی طرف دوڑ گئے، ان کی چاپلوسی کر گئے، حکومت کے عہدے داروں کی چاپلوسی کر گئے، ان کے پاؤں پکڑ گئے. ایسا نہیں ہوتا ہے، حالات کا حل ان کے پاس نہیں ہے. جتنی ان کی چاپلوسی ہوگی اتنے ہی حالات ہم پر بڑھیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا اور اس کے دین پر، اس کے حکموں پر عمل کرنا، یہی ان حالات کا حل ہے.
جائز اسباب کی طرف جانا یہ گویا اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، ناجائز اسباب کی طرف جانا یہ اللہ سے بھروسہ ہٹانا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جائز سبب اختیار نہیں کیا، وہ کشتی میں سوار ہو جاتا تو وہ بچ جاتا، اس نے ناجائز سبب اختیار کیا، اللہ کے مقابلے میں آیا، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں آیا۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، اس پر پریشانی آئی تو اس نے جائز سبب اختیار نہیں کیا، اس کو چاہیے تھا کہ اس کی قربانی جب قبول نہیں ہوئی تو توبہ کرتا، اللہ سے معافی مانگتا، اللہ کیا وجہ ہے، ایسی کون سی خرابی ہے مجھ میں کہ جس کی وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ لیکن اس نے جائز سبب کے بجائے ناجائز سبب اختیار کیا، اور وہ کیا تھا؟ اپنے بھائی کا مرڈر، جس کی وجہ سے پریشانی کم نہیں ہوئی، بڑھ گئی۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا، قیامت تک جتنے بھی لوگوں کا ناجائز مرڈر ہوگا، قتل ہوگا، ان کا گناہ قتل کرنے والے پر تو ہوگا، لیکن ساتھ میں آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی اس کا گناہ ہوگا۔ ایک مرڈر کا گناہ نہیں، قیامت تک آنے والے جتنے بھی مرڈر ہوں گے سب کا گناہ۔ کیوں؟ حالات کو حل کرنا ہے، حالات جس کی طرف سے آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کے پاس جا کر حل کرنا ہے، لیکن انہوں نے حالات کا حل ناجائز راستے سے تلاش کیا۔ اس لیے ہم پر جو بھی حالات آوے، ہمارے گھروں میں کوئی پریشانی آوے، مثال کے طور پر اگر ہمارے گھروں میں شادی کے بعد کئی سال گزرنے کے بعد اولاد نہیں ہوئی، یہ پریشانی نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کو اگر سماج کی وجہ سے پریشانی سمجھتے ہیں تو اس کا حل اللہ کے پاس۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں نبیوں کے قصے سنائے گئے ہیں، نبیوں کے قصے، ان نبیوں کے یہاں اولاد نہیں ہوئی ہے، نبیوں کے، خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ماں عائشہ سے ہو گئی ہے، ماں عائشہ سے، اور آپ کے صحبت میں حضرت عائشہ نے کئی سال گزار دیے، بچہ نہیں ہے۔ کیا حضرت عائشہ کو تمنا نہیں تھی بچے کی؟ کیوں نہیں تھی تمنا؟ وہ بھی ایک عورت تھی، وہ بھی چاہتی تھی کہ مجھ سے نبی کا خاندان چلے، نہیں ہوئی، لیکن کیا اس کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوئے ہو؟ نعوذ باللہ۔ زکریا علیہ السلام کو دیکھو، اللہ جب ان کے لیے اولاد کا فیصلہ کرتا ہے تو حضرت زکریا کو تعجب ہوتا ہے، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور، میری عمر نہیں، میری عورت بانجھ، وہ بوڑھی، اس عمر میں تو اولاد دے گا؟ یعنی اتنی عمر میں اولاد ہو گئی ہے، اور یہاں تو شادی کے 2-3 سال اگر اولاد نہیں ہوئی تو کتنے چکر لگ جاتے ہیں پتہ نہیں کس کس کے ہماری سمجھ میں۔ جائز سبب اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر اسی جوڑے کی، عورت ہو یا مرد، اس کی منی میں اگر کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے بچہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا علاج تو کروا سکتا ہے، جائز سبب اختیار کر سکتا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے اور یہ علاج کروانا چاہیے، لیکن ناجائز سبب کہ بڑووں کے پاس جانا، غیروں کے پاس جانا، سب کے چکر لگانا، مندروں کے چکر لگانا، یہ تو غلط ہے، ناجائز سبب ہے۔ اس لیے اس سے تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کوئی اس کی وجہ سے بچہ نہیں ملتا ہے، بچہ تو اللہ کے فیصلے سے، وہ چاہتا ہے جس کو باندھ رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے جس کو اولاد دیتا ہے، اولاد میں بھی وہ جس کو چاہتا ہے مذکر یعنی لڑکا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے مؤنث یعنی لڑکی دیتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، پریشانی کے وقت میں ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف اپنی نظر دوڑانا چاہیے، اس کا جائز سبب اختیار کرنا چاہیے، ناجائز سبب اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ناجائز سبب اختیار کیا، توکل کے خلاف تھا، اللہ پر بھروسے کے خلاف تھا، اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، وہ کیسا منظر ہوگا؟ باپ ہے، وہ بھی نبی ہے، نبی کی نبوت کافر بیٹے کو نہیں بچا سکی۔ ہاں اندازہ لگاؤ،
نوح علیہ السلام کہے گا اپنے بیٹے کو لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، میرے بیٹے اللہ جس کو آج بچائے گا اپنے عذاب سے وہی بچ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور اللہ نے اعلان کر دیا ہے کافروں میں سے کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ وہ اغرقنا الآخرین، سب کو ہم برباد کر دیں گے ایمان والوں کے علاوہ۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، قرآن کہتا ہے بس یہ باتیں کرتے کرتے تو موج آئی، بیٹے کو بہا کر لے گئی، وہ بھی غرق ہو گیا۔ ہے بڑا افسوسناک واقعہ، لیکن ہمارے لیے بہت عبرت کا مقام ہے۔ کسی کو بھی اپنی نیکی پر فخر نہیں کرنا چاہیے، ہاں فخر مت کرو، تکبر مت کرو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تم حقیر سمجھو۔ پتہ نہیں اس کی اولاد میں کیسے کیسے لوگ جنم دے سکتے ہیں، جنم لے سکتے ہیں۔ نبی کے گھر میں جب کافر پیدا ہو سکتا ہے اور کافر کے گھر میں نبی بھی آ سکتا ہے، اس لیے اسلام کا تو حکم ہے انسانوں میں سے کسی کو بھی حقیر مت سمجھو، کس کے گھر میں اللہ کا ولی پیدا ہو جائے اور ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہو جائے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس لیے ہمیں تو اللہ نے ہمیں نیکی کی توفیق دی ہے، اسلام عطا کیا ہے، تو ہم ہر مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے اس بات سے ڈرتے رہیں کہ کہیں یہ ایمان والی نعمت ہم سے ہماری اولاد سے چھین نہ لی جائے، نعوذ باللہ۔ یہ ڈرنے کا مقام ہے، نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، سب ہلاک ہو گئے کشتی والوں کے علاوہ۔ تو اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا، زمین کو حکم دیا اپنی پانی کو چوس لے، نگل جا۔ آسمان کو حکم دیا اب پانی برسانا بند کر دے، پانی کو کم کر دیا گیا، اب اس کشتی کو اتارنا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کشتی کو کہ وہ جودی نامی پہاڑ کے اوپر رک جائے۔ پہاڑ کا نام ہے جودی، موصل کے قریب جزیرہ ابن عمر میں یہ پہاڑ ہے، شام میں، موصل کے قریب، موصل شہر کا نام ہے، اس کے قریب ایک شہر ہے، گاؤں ہے جزیرہ ابن عمر، اور اس میں یہ پہاڑ ہے جودی نام کا پہاڑ۔ اس پر یہ کشتی نے لنگر انداز کیا، یعنی وہاں ٹھہر گئی، اور وہاں ٹھہرنے کے بعد پھر سب لوگ نیچے اترے، اور وہیں پر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے لیے بستی بنائی۔ اس بستی کا نام بھی سمانین ہے۔ سمانین کے معنی آتے ہیں 80۔ میں نے بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے مرد و عورت کتنے ہیں؟ 80۔ تو وہ 80 مکان کی بستیوں کا نام ہی پڑ گیا سمانین، اور وہاں اترنے کے بعد نوح علیہ السلام نے مسجد بھی بنوائی جس کا نام مسجد نوح۔ علامہ یاقوت حموی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی کے عالم ہیں، جن کا انتقال سن ہجری 626 میں ہوا ہے۔ ان کی کتاب ہے معجم البلدان۔ وہ فرماتے ہیں معجم البلدان میں جب جودی کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جودی پہاڑ کے نیچے مسجد آج بھی موجود ہے۔ وہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو اللہ ہی جانتا ہے، مجھے بھی معلوم نہیں۔ جودی پہاڑ کے نیچے مسجد نوح آج بھی موجود ہے۔ وہ 7ویں صدی کی بات کر رہے ہیں، ان کا انتقال سن ہجری 626 میں ہوا ہے۔ تو یہ جودی پہاڑ ہے، 3 پہاڑ کو اللہ نے برکت والے پہاڑ بنائے ہیں۔ کتنے بھائی؟ نمبر 1 ہیرا پہاڑ، ہیرا جس کو آج جبل نور کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ کا وہ پہاڑ ہے جس میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس میں ایک غار تھا جس کو غار ہیرا کہتے ہیں۔
تو اس غار میں جایا کرتے تھے، وہ آپ کی برکت سے مبارک پہاڑ ہے۔ دوسرے نمبر کا جو پہاڑ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس پہاڑ پر نبوت ملی، جہاں اللہ رب العزت سے بات کرنے کا موقع ملا، جس کو جبل طور کہتے ہیں، وہ پہاڑ بڑا مبارک ہے۔ تیسرا پہاڑ جودی پہاڑ، کہ نئی انسانی نسل کی شروعات ایمان والوں سے ہوئی، وہ اس پہاڑ سے، کیونکہ اللہ نے آگے فرمایا ہے اہبط منا بسلام منا وبرکات علیک، آپ اس پہاڑ پر اتریے ہماری سلامتی کے ساتھ، ہماری برکتوں کے ساتھ، اس لیے یہ پہاڑ بھی برکت والا ہے۔ 3 پہاڑ کو اللہ نے نبیوں کے صحبت سے نوازا ہے، وہ 3 پہاڑ یہ ہیں: جبل نور، جس کا پرانا نام جبل حرا ہے، دوسرے نمبر پر جبل طور، اور تیسرے نمبر پر جبل جودی۔ تو اللہ کے حکم سے وہ کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ انشاءاللہ اس پر آئندہ کل بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے اور ایمان پر استقامت عطا فرماوے۔